الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حساب کے لیے سورج اور چاند کو پیدا فرمایا ہے، یعنی اللہ کی مخلوقات کے ذریعے سے اوقات کا حساب لگایا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یسألونک عن الأہلہ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں۔ اہلہ یہ ہلال کی جمع ہے، یعنی چاند کا گھٹنا اور بڑھنا۔ تو اس کی کیا حکمت ہے، یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ تو فرمایا ہی مواقیت للناس والحج، یہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے، یعنی ان کے روزمرہ کے معمولات کی انجام دہی کے لیے، والحج اور حج کے لیے، یعنی وہ حج کا حساب لگاتے ہیں چاند کے ذریعے سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 جو ہے حرمت والے ہیں۔ اور اس سے پہلے یہ کہا کہ یہ جو تقسیم ہے یا یہ جو تعداد ہے یہ اسی دن سے ہے یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، یعنی روز اول سے ہی یہ سسٹم اور نظام موجود ہے۔ منہا 4 حرم، اور ان میں یعنی ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور یہ جو 4 مہینوں کا ذکر کیا گیا ہے اس کی تفصیل احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ نبی الاسلام کی ارشادات فرامین قرآن مجید کی تفسیر ہیں۔ تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ 3 تو مسلسل ہیں، یعنی ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے، اور 4تھا مہینہ جو ہے وہ سال کے درمیان میں ہے، وہ رجب ہے۔ اور اس کی حکمت جو اہل علم نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینے جو 3 مسلسل ہیں یہ حج کے لیے، یعنی حرمت والے ان کو مقرر کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ان میں لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ تو اس زمانے میں لوگ ذوالقعدہ میں سفر شروع کرتے اور اس کے بعد حج ادا کرتے اور واپسی ان کی ہوتی محرم میں۔ تو یہ 3 جو مہینے ہم مسلسل حج کے لیے مقرر کیے گئے، اور سال کے درمیان میں رجب کے اندر لوگ عمرہ ادا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ حجاج کرام اور معتمرین کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو، اور راستوں کے حوالے سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور آسانی کے ساتھ امن کے ساتھ وہ حج اور عمرہ ادا کر سکے۔ اب یہاں مشرکین مکہ نے یہ کام کیا تھا کہ وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ اس کو قرآن مجید میں کہا گیا کہ یہ نسی، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، فرمایا یہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ کفر میں اضافے کا باعث ہے۔ مطلب ایک جس مہینے میں وہ جنگ کرنا چاہتے تو وہ کہتے کہ نہیں یہ حرمت والا نہیں، یہ دوسرا مہینہ ہے۔ مثلا یہ کہ اس مہینے کا نام تبدیل کر لیتے اور اس کی جگہ پر کوئی اور مہینہ رکھ لیتے، اور اس اعتبار سے بارہا ایسے ہوا ہوگا کہ حج جو ہے اپنے اصل وقت پر ادا نہیں ہوا ہوگا، مطلب کسی اور مہینے میں حج ادا ہوا تو یہ آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ لیکن جس سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
حج ادا فرمایا تو وہ حج اصل وقت پہ یعنی ذوالحجہ کے مہینے کے اندر ہی اور اصل ایام کے اندر ادا ہوا تھا۔ اور اس کی دلیل نبی الاسلام کا یہ ارشاد بھی ہے جو صحیح بخاری میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان الزمانہ قد استدار کہیئتہ، کہ زمانہ گھوم پھر کر اپنے اصل مقام پہ آ گیا۔ مطلب یہ جو مہینے آگے پیچھے کرتے تھے وہ سلسلہ اب ختم ہو گیا، اور میں اصل مہینے کے اندر اصل اوقات میں اور اصل دنوں کے اندر حج ادا کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد تو ظاہر ہے یہ پورا ایک تسلسل ہے، اور اس کے بعد کبھی اس میں یہ تبدیلی نہیں آئی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں، یعنی نسی کا جو عمل ہے اس وجہ سے گمراہی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ لیکن اب ظاہر ایک چیز کو حرام قرار دیا گیا، یعنی نسی کو اور مہینوں کی ترتیب بدلنے کو یا آگے پیچھے کرنے کو حرام قرار دیا گیا، اس لیے مسلمان تو کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو نشانی ہے، اور بالخصوص ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو قمری اعتبار سے اوقات کی تبدیلی ہے، یا اس کو آپ قمری سال کہہ سکتے ہیں، قمری کیلنڈر کہہ سکتے ہیں، یا اس کو ہجری سن کا نام دے سکتے ہیں، تو یہ بالکل ایک نیچرل تقویم ہے۔ دنیا کے اندر 14-15 کے قریب جو ہے وہ کیلنڈر موجود ہیں، جیسے سورج کے اعتبار سے کیلنڈر ہے، یا کچھ لوگوں کی شخصیات کی بنیاد پر کیلنڈر بنائے گئے، یا کسی انسان کے مرنے اور جینے پر کسی کیلنڈر کا آغاز کیا گیا۔ لیکن اسلام جو ہے، یعنی اسلام کا جو کیلنڈر ہے، جسے اسلامی کیلنڈر کا نام بھی دے سکتے ہیں، ہجری تقویم کا نام بھی دے سکتے ہیں، یا قمری تقویم کا نام بھی دے سکتے ہیں، تو یہ بالکل ایک فطرت کے مطابق ہے، اور اس کی کچھ دیگر خصوصیات بھی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس حوالے سے کچھ عرض کریں کہ اس کیلنڈر کی کیا خصوصیات ہیں یا کیا خصائص ہیں، مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ قرآن مجید میں یا احادیث کے اندر جہاں کہیں بھی سالوں اور مہینوں کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد قمری مہینے اور قمری سال ہوتے ہیں۔ اور ظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، حالانکہ اس سے بہت بڑا فرق واقع ہوتا ہے۔ میں ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں جس سے یہ بات سامعین کرام واضح ہوگی، ناظرین کرام۔ وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر قرآن نے یہ کہا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں۔ اب جس اعتبار سے ہم یہ رواج بنائے ہوئے ہیں یا اپنی وہ سالگرہ مناتے ہیں، جس طریقے سے ہم اپنے شب و روز گزار رہے ہیں، تو اس کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ یہ 2 سال بنیں گے 730 دن، حولین کاملین، یعنی عیسوی سن کے حساب سے، شمسی اعتبار سے یہ 730 دن بنے گے۔ لیکن مسلمانوں کے ذہن میں یہ ہوگا ہی نہیں کہ ہم جب سالوں اور مہینوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے قمری سال اور قمری مہینے مراد ہوتے ہیں۔ تو اب یہ تقریباً 20 دن کا فرق اس میں، بلکہ 21 اور 21.5 دن کا فرق واقع ہو جائے گا، چونکہ جو ہجری سن ہے یا ہجری سال کا نام اس کو آپ دے لیں تو سال میں تقریباً 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے، 10 دن سے بھی کچھ اوپر کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اب یہ 20-22 دن یا 20-21 دن کا فرق پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر اثر آئے گا اس چیز کا، مثلاً یہ جو مدت ہے سکلنگ کی یا مدت رضاعت جو ہے، فیڈنگ کی جو مدت ہے، یہ میکسیمم مدت ہے، مطلب اس سے پہلے بھی رضاعت جو ہے وہ ختم کروائی جا سکتی ہے، یہ جائز ہے۔ اس کی تفصیلات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ میں صرف یہ بات اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں اس مثال سے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایکسیڈ کرتا ہے 709 دنوں سے یا 708 دنوں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 20-22 دن ایکسٹرا فیڈنگ کروائی جائے گی مسلمانوں کی طرف سے، یا کوئی ماں اپنے بچے کو یہ فیڈنگ کروائے گی تو ناجائز عمل ہوگا۔ یعنی اس چیز کا تعلق حلال و حرام کے ساتھ ہے، جائز اور ناجائز کے اعتبار سے ہے۔ یعنی اگر آپ شمسی اعتبار سے عمل کریں گے اس آیت کریمہ پر
تو آپ اللہ کی جو مقصود ہے، اللہ کا جو مطلوب ہے، اس کے خلاف جائیں گے، اور اگر آپ قمری اعتبار سے کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق بات ہوگی۔ اسی طرح قرآن مجید نے کہا کہ وہ عورتیں جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اب 4 مہینے 10 دن ظاہر ہے وہ شمسی اعتبار سے نہیں ہے بلکہ قمری اعتبار سے ہے، تو یہاں پر بھی فرق واقع ہوگا۔ الحاصل قیاس جہاں جہاں بھی تعداد کا ذکر ہوگا، یعنی دنوں کی تعداد کا ذکر ہوگا، مہینوں کا ذکر ہوگا یا سالوں کا ذکر ہوگا، تو اس کو آپ ہجری کیلنڈر کے مطابق ہی ڈیل کریں گے، یعنی قمری اعتبار سے ہی، تو ظاہر ہے اس کا پھر وہ امپیکٹ آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس کیلنڈر کی بات ہم کر رہے ہیں، یعنی ہجری تقویم کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑے واقعے سے جڑا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی کسی انسان کے فوت ہونے سے تعلق نہیں ہے، نہ کسی انسان کے پیدا ہونے سے تعلق ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی ربیع الاول کے مہینے میں۔ مکہ سے نبی علیہ السلام کی جو مائیگریشن ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، لیکن اس کا آغاز ہو گیا تھا محرم کے اندر ہی۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی تھی اور نبی علیہ السلام نے بعد میں ہجرت کی، اور آپ ربیع الاول کے پہلے ہفتے کے اینڈ پر، یہ 8 ربیع الاول کچھ مورخین نے ذکر کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی ہے۔ تو مسلمانوں نے جب سال کا آغاز کیا، یعنی سن کا آغاز کیا، چونکہ اس سے پہلے مہینے تو موجود تھے، جیسے قرآن مجید کی آیت کریمہ سے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ یہ تو شروع سے چلے آ رہے ہیں مہینے، جو 12 مہینے ہیں، اور نارملی اس وقت لوگ جو ہیں آغاز کرتے تھے محرم سے، یعنی عربوں کا یہ رواج تھا کہ محرم سے اس کا آغاز کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کی روایات موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر کے اوپر جو ہے وہ تاریخ دیکھی جس میں کسی مہینے کا ذکر تھا، غالباً احادیث کے اندر یا روایت میں شعبان کا ذکر ہے، تو اب یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کون سا شعبان ہے، یعنی کس سال کا شعبان ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ یہ جو تاریخ لکھی جاتی ہے اور اس کے اوپر سال کا ذکر نہیں ہوتا تو اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کب کی بات ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشاورت کی، اس میں مختلف قسم کی آراء آئیں، تو ان آراء میں جس چیز کو پذیرائی حاصل ہوئی، جس کو قبول کیا گیا، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو واقعہ ہجرت ہے، یعنی مکہ مکرمہ سے آپ علیہ السلام کی جو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت ہے، وہاں سے آغاز کیا جائے اسلامی تاریخ کو۔ میں اسلامی تاریخ کا لفظ بول رہا ہوں، مراد یہ کہ جو اسلامی کیلنڈر ہے یا مسلمانوں کی جو اصل تاریخ ہے، اور اس کا میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش پہلے ہو چکی ہے، اعلان نبوت ہو چکا ہے، 13 سال آپ نے گزار لیے، لیکن یہ جو آخری 10 سال ہیں یہ اصل ہیں آزادی کے سال کہ اپنی مرضی کے مطابق آپ عبادت کر سکتے ہیں، کوئی خوف اور خطرہ آپ کو نہیں ہے کہ لوگ آپ کو عبادت سے روک دیں گے یا کوئی آپ کو بین کر دے گا اللہ کے گھر جانے سے، تو یہ چیز جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے نارملی احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ اصل جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، یہ اسلام کی تاریخ ہے، وہ تو ہجرت مدینہ سے شروع ہوتی ہے، اور اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے ایک واقعے سے بھی جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے متعلق ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اول ولد ولد فی الاسلام، یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں یہ ہے کہ سب سے پہلا بچہ جو اسلام میں پیدا ہوا۔ اب صحیح بخاری میں الفاظ کیا ہیں؟ ولد فی الاسلام، اور وہ پیدا ہوئے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ کے بعد، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہونے والی تھی، حضرت اسماء ان کی والدہ ہیں، جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر رہے تھے، یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف، اور مدینے میں آ کر حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہوتی ہے۔ اب یہاں یہ بات مشہور کر دی گئی تھی یہود کی طرف سے، یا لوگ یہ کہتے تھے کہ یہودیوں نے
مسلمانوں کے اوپر جادو کر دیے ہے، اب مسلمانوں کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ تو جب حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو مسلمانوں کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ مطلب یہ کہ یہ جو ایک اشکال تھا یا وہم تھا یا لوگوں نے ایک بات مشہور کر رکھی تھی کہ مسلمانوں کے ہاں اب اولاد پیدا نہیں ہو گئی، یہودیوں نے جادو کر دیا ہے، تو ایک تو یہ ان کا توڑ، اور پھر دوسرا یہ کہ یہ ولادت حضرت عبداللہ بن زبیر کی۔ اب عبداللہ بن زبیر کی ولادت کے حوالے سے جو میں بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ تو ان کے لیے الفاظ ہیں اول ولد ولد فی الاسلام، سب سے پہلا بچہ جو اسلام میں پیدا ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ اصل اسلام کی تاریخ یہاں سے شروع کر رہے ہیں صحابہ کرام، اگرچہ اس سے قبل جو ہے وہ 13 سال وہی نازل ہوتی رہی، یعنی اصل تاریخ مسلمانوں کی وہی ہے جو غلبے والی ہے، شان و شوکت والی ہے۔ اور ہجرت ایک ایسا واقعہ ہے جس کے ذریعے سے یہ پیغام بھی جاتا ہے، یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہجری سن کی ابتدا سے یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ مسلمان اپنے دین کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ مطلب یہ کہ وہ اپنی اولاد کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنے مال کو چھوڑ سکتے ہیں، جائیدادوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کے دین کی خاطر ہر چیز کو قربان کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب ایسے لوگوں کی شان اور عظمت بیان کی گئی تو فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا گیا ہے اور ان کے دلوں میں سجا دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دین اور ایمان کی خاطر اپنی ہر چیز قربان کر دی اور اپنے علاقے چھوڑ دیے، جہاں پیدا ہوئے تھے اس علاقے کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور بہت بڑی قربانی کا درس ہے جو ہمیں سن ہجری سے ملتا ہے، جس کا آغاز ہجرت کے بہت بڑے واقعے سے کیا گیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا، یہ ہجرت ایسا عمل ہے جو اس سے سابقہ جتنے بھی گناہ پہلے ہو چکے ہیں وہ سارے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے ہجرت کا عمل۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر رہا ہے تو اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے ہجرت کا، اس سے آغاز کیا جا رہا ہے اس سن ہجری کا، یعنی ہجرت سے ہجری کہا جاتا ہے، لیکن اس کا آغاز محرم سے کیا گیا، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ عام طور پر اس کی یعنی عربوں کے ہاں ایک روٹین تھی کہ وہ ایسا کرتے تھے کہ محرم سے ہی سال کا آغاز کرتے تھے۔ دوسری وجہ میں نے ایک اور ذکر کی کہ محرم سے ہجرت کا آغاز کر دیا تھا مسلمانوں نے، جبکہ نبی علیہ السلام نے بعد میں ہجرت فرمائی، یعنی ربیع الاول کے اندر۔ تو اس واقعے سے مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جمعے کا دن تھا، یعنی یکم محرم جمعہ تھا، جہاں سے اس مبارک دن سے اس سن کا اور اس تقویم کا یا کیلنڈر کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور اس کو کسی شخصیت کی طرح منسوب نہیں کیا گیا، حالانکہ یہ دین اور یہ اسلام دینے والی ہستی جو ہے پورے کائنات کی امام اور سردار ہستی ہے، لیکن ان کی طرح منسوب نہیں کیا گیا، بلکہ یہ اسلام کی جو تاریخ ہے عروج کی، یعنی قوت اور غلبہ ملنے کی، اور الگ سے ان کا ایک وطن ملنے کی جہاں وہ اسلام کا نفاذ کریں گے اور وہیں سے پھر اسلام کا بول بالا کریں گے اور فتوحات بھی وہیں سے وہ شروع کریں گے۔ تو اس واقعے سے اس کا آغاز کیا گیا۔ ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ فطری کیلنڈر ہے۔ فطری کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً ابھی میں نے جیسے ذکر کیا تھا کہ یہ جو مہینے ہیں یا ماہ و سال ہیں وہ ان کو ہم کاؤنٹ کریں گے، یہ عمل کریں گے قمری حساب سے۔ اب جب مثال کے طور پر روزے ہیں یا حج ہے، حج جس کو عورتوں کا جہاد بھی کہا گیا، بہت مشکل کام ہے، روزے میں بھی بہت بڑے صبر سے اور مشقت سے کام لینا پڑتا ہے، ہر بھوک اور پیاس برداشت کرنا پڑتی ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر اگر ہم یہاں برصغیر پاک و ہند کی بات کر لیں یا کسی اور ملک کی بات بھی کر لیں، تو انسان کی عام طور پر یہ طبیعت یہ ہے کہ وہ ایک جیسی چیزوں سے عام طور پر اکتا جاتا ہے۔ جیسے وہ قرآن مجید میں بھی اہل کتاب کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں، کہ من سلوہ ان کے اوپر نازل کیا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے کچھ اور چیزیں مانگنا شروع کر دی، یعنی لہسن پیاز اور اس قسم کی چیزوں کا جو ذکر ہوا ہے۔ مطلب انسان تھوڑا سا وہ چینج چاہتا ہے، تھوڑا سا اس کی طبیعت میں یہ ہے کہ اس میں تبدیلی آنی چاہیے۔ تو اب یہ کہ اب روزے جو ہیں وہ ہر مہینے کے اندر آ رہے ہیں، سردیوں میں بھی آ رہے ہیں،
گرمیوں میں بھی آ رہے ہیں، بڑے دنوں کے اندر بھی آ رہے ہیں، چھوٹے دنوں کے اندر بھی آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حج جو ہے وہ بدل بدل کر جو ہے مختلف موسم کے اندر آتا ہے یا مختلف سیزنز کے اندر آتا ہے، گرمی اور سردی مختلف اوقات میں آتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو تبدیلی ہے یا بدل بدل کے آنا ہے، تو انسان کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ اب گرمیوں کے اندر مثلا روزے رکھ رہے ہیں تو سردیوں کے روزے جو رکھیں، یا سردیوں کے رکھ رہے ہیں تو پھر گرمیوں کے والے مشقت والے روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے فطرت کے مطابق یہ ہے۔ اور اگر شمسی اعتبار سے ہو جو انسانوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ اگر ایک دفعہ گرمیوں میں روزے آ رہے ہیں تو اگلے سال بھی اسی مہینے میں گرمی میں آئیں گے، جیسے ہمارے یہاں جون جولائی اور یہ جو مہینے ہیں، تو اگر ان مہینوں میں آ رہے ہیں تو مسلسل انہی مہینوں کے اندر آئیں گے، اور اگر دوسرے کسی مہینے میں ہے تو مسلسل اسی میں آئیں گے۔ تو یہ جو تبدیل ہو کے آنا ہے، یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ تو یہ دو بڑی چیزیں جو ہیں یہ ہجری سن کے اعتبار سے، ایک تو یہ کہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے، دوسرا یہ کہ یہ کسی شخصیت سے منسوب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کے حصے کے اندر ایک پارٹ کے طور پر موجود ہے کہ انسان جو ہے وہ عروج و زوال کو کسی اور چیز سے یا لوگوں کے مرنے جینے سے نہیں ملاتا۔ جیسے وہ سورج اور گرہن کے حوالے سے کہا گیا تھا نا کہ ان الشمس والقمر لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ ان کو گرہن نہیں لگتا کسی کے جینے سے یا مرنے سے، یہ تو اللہ کی دو نشانیاں ہیں، یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، تو وہ کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا، یا نہ کسی کی وفات کے اوپر ان کو گرہن لگتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر ایک سسٹم ہے، اور اسی عروج و زوال کے حصے کے طور پر آپ نے ان چیزوں کو لینا ہے، نہ کہ کسی شخصیت کی طرف ان کو منسوب کرنا ہے، جیسے کہ باقی جو مختلف قسم کی تقویم ہیں وہ انسانوں کی موت و حیات کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ یا کسی بتوں کے ساتھ ان کو منسوب کیا گیا ہے، لیکن یہ ان کو اللہ کی قدرت اور اللہ کی نشانیوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اور ابھی ہم عرض کر رہے تھے کہ سورج اور چاند جو ہے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اس لیے وہ سورۃ یاسین میں کہا گیا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون۔ تو یہ ہر کوئی اپنے مدار کے اندر چل رہا ہے، تو یہ ایک سسٹم ہے اور یہ سسٹم چلتا رہے گا، یعنی یہ ماہ و سال اور شب و روز اس طریقے سے چلتے رہیں گے جیسے کہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ الی اجل مسمی، یعنی کل یجری الی اجل مسمی، ہر کوئی چل رہا ہے اپنے وقت مقررہ تک، یعنی سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے۔ وہ زمانہ گیا اب، اور وہ تحقیقات بھی ختم ہو گئی۔ جب لوگ کہتے تھے سن اسٹیشنری، قرآن نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ سورج اور چاند جو ہے کل یجری، ہر کوئی چل رہا ہے، اور یہ کب تک چلتے رہیں گے؟ الی اجل مسمی، اس وقت تک جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کی ہوئی ہے۔ تو یہ شب و روز اسی طریقے سے چلتے رہیں گے جیسے کہ اللہ نے مقرر کیے ہیں، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، جیسے وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، تو رات بھی چل رہی ہے، دن بھی چل رہا ہے، سورج بھی چل رہا ہے، اور اس طریقے سے چاند بھی چل رہا ہے۔ تو اللہ کی قدرت کی یہ نشانی ہے، اور ان میں سے ایک نشانی کو بطور خاص ہم فوکس کر رہے ہیں، جس کے ذریعے سے یہ قمری کیلنڈر جو بنا ہوا ہے، یعنی چاند اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، جیسے کہ کہا گیا کہ یہ سورج اور چاند کو ہم نے حساب کے مقرر کیا ہے، اور بطور خاص چاند کا ذکر سورۃ البقرہ کے حوالے سے کر دیا گیا ہے، یسألونک عن الأحلة قل هي مواقیت للناس والحج۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ دیگر جو تقاویم ہیں یا کیلنڈرز ہیں ان کی طرف رجوع کریں، انہیں اپنے اصل اسلامی کیلنڈر کی طرف جو فطرت کے مطابق بھی ہے، اور انہیں اس بات کی یاد بھی دلاتا ہے کہ انہوں نے اپنے دین اور ایمان کے لیے ہر چیز کو قربان کرنا ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی ذاتی لالچ موجود نہیں ہے۔ یعنی بڑے بڑے اعمال جو ہیں وہ وہاں پر اگر ان کا کوئی ذاتی مفاد یا وہ چیز آ جائے گی تو وہ چیز پھر ختم ہو جائے گی۔ یعنی ہجری سال یا ہجری کیلنڈر ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اس لیے وہ جو مشہور حدیث آپ سب جانتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے،
فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کاؤنٹ ہوگی۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا او امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے کاؤنٹ ہوگی جس کے لیے وہ ہجرت کر رہا ہے۔ تو یہ ہجری کیلنڈر جو بطور خاص یہ پیغام بھی ہمیں دے رہا ہے، ایک تو یہ کہ ہم نے اللہ کے دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹنا، دریغ نہیں کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی کام ہم نے کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے رضا کے لیے کرنا ہے تو ظاہر ہے اسی عمل کا فائدہ ہوگا، ورنہ بڑے بڑے اعمال جو انسانوں کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور میسج جو ہمیں ملتا ہے اس کیلنڈر سے کہ مسلمانوں کا ایک الگ سے تشخص ہے، یعنی ان کی ایک الگ سے پہچان ہے، اس پہچان کو باقی رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ مسلمان اپنے اسلامی اور ہجری کیلنڈر کو رواج دیں اور اس کی وہ تشہیر کریں اور اسی کے مطابق اپنے معاملات طے کریں، تو اس سے ان کا الگ سے ایک تشخص بھی برقرار رہے گا۔ چونکہ اسلامی تشخص کو برقرار رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے شمار ہوتا ہے۔ اور جیسے قرآن مجید میں بھی کہا گیا کہ اگر تم ان کے ساتھ دوستی کرو گے، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرو گے تو پھر تم انہی میں سے شمار ہوگے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی الگ سے پہچان باقی رکھنی ہے، اپنا تشخص قائم رکھنا ہے، جو ہجری کیلنڈر کے ذریعے سے قائم رکھا جا سکتا ہے۔ تو اگر وہ اس کے مطابق چلیں گے تو گویا کہ الگ سے ان کی ایک شناخت ہوگی، پہچان ہوگی۔ جیسے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس پہچان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کچھ لوگ اس معاملے میں کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بندے کو یہ ظاہری چیزوں پر اتنا زور نہیں دینا چاہیے، جیسے وہ لباس کی جب ہم بات کرتے ہیں یا ظاہری حیت اور حلیے کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ ظاہری چیزوں کی کیا اہمیت ہے، بس انسان کا اندر جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ اسلام کی تعلیمات کا منافی ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ کہتی ہیں کہ دنیا کے قانون اور ضابطے کے مطابق ظاہر کی حیثیت ہے، باقی جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ دل کا جو عملہ ہے، خلوص نیت، اخلاص، ان چیزوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ کہ وہ جانتا ہے کہ کون شخص کس کام کے لیے کس نیت کے ساتھ کون سا کام کر رہا ہے، تو وہ حساب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا۔ دنیا کا معاملہ تو ظاہر کے مطابق ہی ڈیل ہوتا ہے۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو آدمی ظاہری طور پر ہمارے لیے برا ہے ہم اس کے مطابق اس کو ڈیل کریں گے، اور اگر آدمی ظاہری طور پر نیک ہے تو اس کے مطابق ہم اس کو ڈیل کریں گے، اور جو ان کے اندر کے معاملات ہیں انہیں ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ظاہری چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو رفتہ رفتہ انسان جو ہے بالکل اپنے دین اور ایمان سے اور ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے جب وہ ظاہری چیزوں کی وہ پرواہ نہیں کرتا یا ان کا وہ خیال نہیں رکھتا۔ یعنی آہستہ آہستہ وہ چیزیں ختم ہوتی جاتی ہیں، وہ ہجری کیلنڈر کی بات ہو یا عربی رسم الخط کی بات ہو یا ظاہری شکل و صورت کی بات ہو، تو ایک الگ سے جو شناخت ہے مسلمانوں کی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سارا زور ہی اسی چیز پر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں وہ تحویل قبلہ کا مسئلہ ہو، یعنی قبلے کی تبدیلی کا مسئلہ ہو یا کوئی اور چیز، تو اس میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ چیز قرآن مجید نے کہا تھا کہ تر بھی آپ منہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی عبادت ہی کی جا رہی ہے، فسما وجہ اللہ، لیکن یہ کہ لکل وجہۃ ہوا مولی فاستبقوا الخیرات، وہ بھی کہا گیا کہ ہر کوئی ایک چیز کی طرف منہ کرنے والا ہے۔ لیکن یہ جو کہا گیا کہ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام یا حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، تو وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ الگ سے ایک پہچان ہو کہ یہ قبلے والے لوگ ہیں، ان کا قبلہ یہ ہے، ان کے جو شاعر ہیں وہ یہ ہیں، ان کے پیغمبر یہ ہیں، ان کی کتاب یہ ہے، الگ سے ان کی پہچان ہو شب و روز کے اندر اور ان کی بود و باش کے اندر اور ان کے لین دین میں اور معاملات میں، اور اس کے لیے ہمیں یہ چیز سپورٹ کر رہی ہے ہجری کیلنڈر جو ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہجری کیلنڈر کو رواج دیں، یا کم از کم جہاں کہیں مجبوری ہے دوسرے کیلنڈر بھی اس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں، لیکن زیادہ فوکس اور زیادہ ترجیح آپ کی ہجری کیلنڈر کی ہونی چاہیے تاکہ الگ سے ایک شناخت جو ہے وہ آپ کی قائم رہے۔ اور یہ بات جو میں نے عرض کی تھی کہ اس کا تعلق کسی شخصیت کے ساتھ نہیں ہے یا کسی بت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کے مہینوں کا جو معاملہ ہے وہ ان کی انفرادیت ہے یا خاص ایک اہمیت ہے ان کے ناموں کی، بلکہ مہینوں کے اندر جو دن ہیں ان کی بھی خاص اہمیت ہے۔ مطلب یہ کہ وہ کوئی سنڈے منڈے یا وینسڈے ٹیوزڈے کسی بت کے نام پر
وہ ہفتے کے دن یہ نہیں رکھے گئے ہیں، بلکہ اس میں یوم الجمعہ ہے، یوم السبت ہے، اور اس کے بعد یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء اور یوم الاربعاء اور یوم الخمیس۔ مطلب یہ کہ اس طریقے سے تعداد کے ساتھ یا دو ناموں کے ساتھ ہفتوں کے دنوں کے نام رکھے گئے، اور یہ کہ فلاں کا دن ہے، یہ سورج دیوتا کا دن ہے، یہ اس کی پوجا کرنی ہے آپ نے، اس قسم کی کسی بھی چیز کی یہاں گنجائش نہیں ہے، نہ اس کے مہینوں کے اندر، نہ اس کے دنوں کے اندر، اور نہ اس ہجری تقویم اور نہ اس کی ابتداء کے اندر، یعنی ہجرت کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو رواج دیں، اس ہجری تقویم کو، اور اسی کے مطابق اپنے معمولات جو ہے وہ جاری رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی شناخت کو قائم رکھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور وہ ہجری کیلنڈر جس کا آغاز سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں واقعہ ہجرت سے اور محرم سے کیا تھا، اسی کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کو عام کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔